السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم امراض گردہ میں سے جو ہے ایک نسخہ اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف امراض گردہ کی وجہ سے یہاں تک کہ اگر کڈنی فیلئر تک بات پہنچ چکی ہو یا خشکی کے سبب یہ کڈنی فیلئر ہو گیا ہو، گردوں کا سکڑ جانا یعنی بوضع کمزوری جس کو ہضال گردہ یا گردوں کا سکڑ جانا کہتے ہیں، کریٹینن کا بڑھ جانا، اسی طرح ویاگرا وغیرہ یا اس طرح کی دوسری میڈیسن کے استعمال سے جو گردے ختم ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس نسخے سے ان امراض کا علاج بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو نسخہ ہے یہ نہ صرف یہ کہ گردوں کی ان امراض کے اندر بہترین ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مردانہ امراض کے اندر بھی بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس نسخے کے اجزاء کو نوٹ فرما لیجیے اور میں آپ کے سامنے نسخے کی اجزاء کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ان اجزاء سے ہمیں کون کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ستاور ہے سب سے پہلے، یہ مقوی با ہوتا ہے، قوت با کے لیے نسخہ جات کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ستاور جس کو ستاوری بوٹی بھی کہا جاتا ہے، یہ تقویت با کے لیے ایک بہترین دوا ہے اور تقریباً تقویت با کے جتنے نسخہ جات ہیں ان میں سے اکثر نسخہ جات کے اندر اس کا استعمال اس کی افادیت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مولد منی ہوتا ہے، وہ مریض جن کے اندر کمزوری با منی کی قلت کی وجہ سے ہوتا ہے ان کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ یہ منی بڑی کثرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مولد لبن بھی ہوتا ہے، وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں لیکن دودھ کی قلت کی وجہ سے بچے بلبلاتے رہتے ہیں، ان کی بھوک جو ہے وہ نہیں مٹتی ہے اور وہ روتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہترین دوائی ہے کہ اس کو استعمال کر کے انسان جو ہے قلت لبن جو ہے یعنی دودھ کی قلت اس کو دور کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ دافع جریان ہوتا ہے، وہ لوگ جو جریان منی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ستاور انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ عورتوں کے اندر ایک مرض ہوتی ہے جس کو سیلان الرحم یا لیکوریا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس مرض کے علاج کے لیے بھی ستاور کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایک بہترین اس کا رزلٹ ہے، اس کے استعمال سے یہ مرض جاتا رہتا ہے۔ دوسرا جزو جو اس نسخے کا ہے وہ تخم ریحان ہے، یہ بھی مغلظ منی ہوتا ہے، وہ مریض جو منی کے پتلے پن کا شکار ہیں اس کی وجہ سے جریان منی کے مریض بن جاتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ منی کے پتلے پن کی وجہ سے ان کے جو وقت مخصوص ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی ایک بہترین دوا ہے۔ اسی طرح یہ مفرغ قلب ہوتا ہے، یعنی دل کو طاقت اور قوت دینے کے لیے بھی تخم ریحان کو استعمال کیا جاتا ہے، تفریح قلب کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا جزو ہے جو اس نسخے کا، یہ تال مکھانہ ہے، یہ بھی مقوی با ہوتا ہے، با کو قوت اور طاقت دیتا ہے، مغلظ منی ہوتا ہے، منی کو گاڑھا کرتا ہے، دافع جریان ہوتا ہے یعنی جریان منی سے دور ہو جاتا ہے، دافع احتلام ہوتا ہے، احتلام کے مریضوں کے لیے بھی ایک بہترین دوا ہے، اس سے احتلام کا مرض دور ہوتا ہے۔ اسی طرح مسمن بدن ہوتا ہے، یہ دبلے پتلے لوگ جو ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جسم کو بدن کو موٹا تازہ کر لیں تو ان کے لیے بھی یہ بہترین ہے تال مکھانہ، اس سے جسم انسان کا موٹا ہو جاتا ہے۔ اب اس نسخے کو آپ مقداروں سمیت نوٹ فرما لیں۔ ستاور آپ نے 100 گرام لینا ہے، تخم ریحان آپ نے 50 گرام لینا ہے، تال مکھانہ آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ ان کو باریک پاؤڈر کر کے باہم ملا کے آپ نے رکھ لینا ہے۔ 1 چمچ بوقت عصر آپ نے خالی پیٹ دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ اکثر امراض گردہ کے اندر یہ بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ کڈنی فیلئر کے مریض جو ڈیلائسس تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے ڈیلائسس وغیرہ ہو رہے ہیں، اگر وہ بھی اس کو استعمال کریں تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ گردے کے اکثر امراض کے اندر ایک بہترین دوا ثابت ہوتا ہے اور اسی طرح مردانہ امراض کے اندر بھی ایک بہترین کام کرتا ہے، مقوی با کے طور پر، مغلظ منی کے طور پر اور مولد منی کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی نسخہ جات ہیں یہ افادہ عام کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ میں دوست احباب سے گزارش کروں گا
کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔